کوئی منہج ہے، کوئی مسلک ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی طریقہ ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ تو جب تک اسلام کو نہیں سمجھیں گے اس آیت کے ٹکڑے کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اسلام کی دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ ہے آخری رسول پر ایمان لانا ضروری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری۔ کس طرح؟ جتنے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پہلے ہو گزرے ہیں سب پر ایمان لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء سید المرسلین کا عقیدہ رکھنا اور اطاعت اور تابعداری اور شریعت پر عمل صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کرنا، یہ بڑا بنیادی اہم نقطہ ہے اسلام کا۔ اس بات کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کیونکہ عمومی اعتبار سے کسی کا ایمان اس طرح مکمل ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے اور جو بھی وقت کا نبی ہو اس پر ایمان لے آئے، اس طرح ان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ایک باریک اور مہین ایک راستہ، لطیف سا راستہ ان کے پاس یہ رہ جاتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی دی ہوئی کتاب پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے جو نبی ہیں جو اس وقت کے تھے موسیٰ علیہ السلام، ہم ان پر بھی عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں، ان کو بھی ہم رسول مانتے ہیں۔ اسی طرح یہی حیلہ اور بہانہ عیسائیوں کے پاس بھی ہوگا، وہ بھی یہی بات کہیں گے، جبکہ اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ آج اسلام صرف اور صرف اس کا نام ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، سارے انبیاء پر ایمان لانا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت و تابعداری کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کو فالو کرنا، اسی کی اتباع کرنا۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء کی شریعتیں تھی وہ ساری کی ساری منسوخ ہو گئی، اب ان پر کوئی اطاعت و تابعداری نہیں ہوگی۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف ان عرب کے لوگوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، اور جو مسلمان ہیں صرف ان کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کے بعد اب ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا ہوگا، تب جا کے اس کا ایمان مکمل ہوگا، تب جا کے وہ اسلام جیسے دین میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے وہ لوگوں جو انسان ہو، اے وہ لوگوں جو انسان ہو، گویا کہ اس سے مسلمان کے علاوہ سارے دین، دھرم، ادیان سارے آ گئے۔ اے وہ لوگوں جو انسان ہو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا اللہ کی طرف سے، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ سکھ دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بدھ دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے نبی اور رسول ہے۔ اسی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہر ایک کو لازم ہے، تب جا کے ان کا ایمان قابل قبول ہوگا، تب جا کے ان کا دین اسلام کہلائے گا، اور وہی اسلام اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو مجوسی ہوں، میں تو سکھ ہوں، میں تو بدھ دھرم کا ہوں، میں تو ہمارے پاس جو بھی نبی آئے تھے، جو بھی سادھو سنت آئے تھے اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور اے مسلمانوں تم سے کہیں زیادہ اچھے اعمال میں کرتا ہوں، تب بھی اس کا ایمان قابل قبول ہوگا، اور جس دین پر، جس منہج پر، جس راستے پر وہ چلتا ہوگا وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 1 میں کہتا ہے بارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ یکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے
نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 1. جس نے فرقان یعنی قرآن مجید کو جس نے نازل کیا، علی عبدہ، اپنے حبیب پر، اپنے بندے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس نے فرقان نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والے بنے. یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ سارے عالموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. سارے دین دھرم کے ماننے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہے. جب ایک اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا جائے، انہیں کی اطاعت و تابعداری کی جائے، تب جا کے وہ دین اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہوگا، کیونکہ وہ دین اب اسلام بن گیا. بڑی پیاری حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، غور سے سنیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کراوی، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور وہ میرے تعلق سے سن لے، میرے تعلق سے جان لے کہ میں خاتم الانبیاء، سید المرسلین، ختم الرسل، سارے رسولوں کا ختم کرنے والا آخری رسول ہوں، مجھ پر یہ ایمان لانا